ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة أهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدهون بأرض المدينة مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صدق محمد صورتحال کی نزاکت کو جانچتے ہوئے اگر تھوڑا سا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو بھی جگہ ہو جائے گی اور محفل میں بھی چار چاند لگ جائیں گے صلوات محمد والے سب سے پہلے ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کیونکہ یکم شعبان جو ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، ثانی سیدہ جناب زینب کبریٰ اور 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، 4 شعبان سردار غازی عباس علمدار کی ولادت کا دن ہے، 5 شعبان حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ یعنی یہ مہینہ پورا جو ہے ایسا ہے کہ جس میں کوئی شہادت نہیں ہے۔ سب سے پہلے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے دادا اور جد کی ولادت کی مناسبت سے حدیث تبلیغ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں نے آپ کے سامنے سرکار ختم مرتبت کی مشہور و معروف حدیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی۔ جو بھی اس یعنی کشتی نجات میں بیٹھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سیرت حسین کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ امام حسین کی شان کے لیے ہمارے شعراء نے بھی ذاکرین نے بھی اپنے اپنے انداز میں جو ہے قصیدہ پڑھا۔ میں صرف اور صرف جو ہے قصیدہ خواہوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے اس کے بعد غائب خیر کی طرف جاؤں گا، لیکن چونکہ موضوع ایسا ہے کہ ایک سمندر کو پیالے میں سمونے والی بات ہو جائے گی، لیکن کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر جو ہے میں اپنے معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اسما بنت عمیس وہ خواب دیکھتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں گرا یا میری گود میں رکھا گیا۔ تاریخ میں 2 جملے ہیں، ایک تو یہ گا گود میں رکھا گیا یا گود میں کسی نے ڈالا۔ بہرحال اللہ کے نبی مسکرا کے فرمانے لگے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا وند عالم بطن فاطمہ سے ایک فرزند کی ولادت ہوگی جس کا نام حسین ہوگا اور تو اسے گود میں اٹھائے گی۔ اور وہی ہوا۔ اب چونکہ پطرس جو ہے ہم سنتے ہیں نا پطرس ایک ملک ہے، کوتاہی ہو گئی کوئی یا ترک اولا ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے بالوں پر جھڑ گئے۔ اب چونکہ شیطان بھی گھبرا گیا کہ بھائی صبح سے لے کر رات ہو گئی، پیغمبر کے گھر پر ہر کوئی مبارکبادی دینے آ رہا ہے۔ شیطان نے پوچھا اخی جبریل، اے میرے بھائی جبریل کہیں ایسا تو نہیں قیامت آ گئی ہے؟ کہا قیامت نہیں آئی ہے بلکہ اللہ کے نبی کے گھر میں ایک نواسے کی ولادت ہوئی ہے، ہم سب مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں ان کے دروازے پر۔
تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک گوشے میں پڑا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا بدرس، کہنے لگا میرے بھائی جبریل مجھے بھی اپنے پر پہ بٹھا کے لے جا، میں بھی چاہتا ہوں حسین کی جھولے سے مس ہو جاؤں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تیرے کو معافی ایسے نہیں مل سکتی ہے، رسول اللہ کے گھرانے میں جب کوئی خوشی کا دن ہوگا، جب حسین کی ولادت ہوگی، اگر تو ان کی جھولے سے مس ہو گیا، ہو سکتا ہے تیری معافی ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ آیا ہے اور رسول اللہ کے نواسے کے جھولے سے مس ہوا ہے، مس ہونے کے بعد اس کو بالوں پر مل گئے، تو وہ یہ کہنے لگا ارے مجھ جیسا کوئی ہوگا، ارے میں تو وہ ہوں جو حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ تو جبریل نے کہا خیال کرنا بڑی مشکل سے بالوں پر ملے ہیں، ایسا نہ ہو یہ دوبارہ جھڑ جائے۔ کہا ایسا ہو نہیں سکتا، جسے حسین بالوں پر عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے بالوں پر ملے اور فخر کرتا ہوا گیا ارے مجھ جیسا کوئی ہوگا، میں تو وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا ہے۔ امام حسین کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر میں یہ مجلس کے پروگراموں میں بھی کہا کرتا ہوں، چونکہ یہ آج روز ولادت ہے سردار ابا عبداللہ الحسین ہے، چونکہ زندگی کے کئی ایسے دن ہمیں خدا نے عطا کیے ہیں کہ ہم جو ہے امام حسین کے روزے پر جا کر ان کی ولادت کا جشن پڑھا ہے۔ ابھی پچھلے سال جو ہے چونکہ ہم ایسا ہوا کربلا جا نہیں سکے، بارڈر کے اوپر ہم نے 3 شعبان کا جشن پڑھا، تافتان بارڈر کے اوپر ہم سب نے جتنے بھی زائرین تھے دلوں میں طلب تو تھی، ہم نے کہا امام حسین کے روزے میں جا کے جشن نہیں پڑھ سکے تو کیا ہوا، بارڈر پر بیٹھ کر ہم جو ہے امام حسین کا جشن پڑھ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ خدا نے آج توفیق دی مسجد حر میں بیٹھ کر پڑھنے کی، تو کہنے کا مقصد یہ خدا نے چاہا وہ دن بھی آئے گا، امام کا روزہ سامنے ہوگا اور بین الحرمین میں بیٹھ کر جشن نہیں تو امام حسین ایسے قریب ہیں جیسے ان کا نانا قریب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو کوئی بھی کربلا جانا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر طلب پیدا کرے، وہ امام حسین سے توسل کرے، حضرت ابو الفضل عباس علمدار سے توسل کرے، یا حضرت عباس علمدار۔ آپ باب الحوائج ہیں، باب الحوائج، باب الحوائج کہتے ہیں کہ حوائج کو روا کرنے والا۔ اچھا آپ خدا توفیق دے حضرت عباس علمدار کے روزے پہ جائیں گے، وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے یا کاشف الکربی ان واجل حسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، اے حسین ابن علی کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والی ہستی، ہماری زندگیوں سے بھی ہمیں پریشانی سے چھڑا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ مشکل تو بہت دور کی بات ہے، اگر جو ہے اگر ہو سکے کہ آپ کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، 133 عدد ہے اس ورد کا، 133 عدد ہے، 11 مرتبہ والآخر درود، 2 مرتبہ نماز حاجت 2 رکعت آپ پڑھیں، اور یہ جو ورد ہے 133 مرتبہ پڑھیں، اور بہتر ہے یہ جو ورد پڑھیں اگر علم کے قریب ہو تو تاثیر اور بڑھ جائے گی۔ قبلہ ہو کر پڑھنا ہے، علم کے قریب بیٹھ کر پڑھیں، تاثیر زیادہ بڑھے گی۔ حضرت عباس علمدار کا واسطہ دے کر دعا کریں، پھر اس کے بعد مشکل جانے علی کا بیٹا جانے۔ یقین جانیے ہر وہ حاجت کہ جسے یعنی ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں بدنصیب کہ جن کے علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کو دوام ملتا ہے علم دیکھنے سے، ہماری زندگیوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے، کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان القتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرتوا حتى ابدا، یعنی میرا بیٹا حسین کہ جس کی شہادت کے بعد یہ جو اس کی خون کی گرمی ہے قیامت تک آنے والے مومنین کے دلوں میں حرارت انقلاب پیدا کرے گی۔ یہ ذکر کربلا یہ اپنے وجود میں انقلاب کا پیش فرمان ہے، انقلاب کا پیش فرمان۔ آج چونکہ امام حسین کی ولادت ہے، کچھ ذمہ داریاں بھی ہماری گردنوں پر ہیں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے گی کہ ہم حسین کو ماننا کافی نہیں ہے، حسین کی ماننا کافی ہے۔ آپ جب جو ہے اپنے آپ کو غلام حسین کہتے ہیں تو امام حسین کی سیرت کو مد نظر رکھیں۔ ایک جملہ عرفانی ہے امام حسین کا، عرفہ کے دن پڑھا جاتا ہے، پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے
تجھے پا لیا؟ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کتنا بدنصیب ہو وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو غلام حسین تو کہتا ہو لیکن سیرت حسین کا عمل کرنا نہ ہو، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ فرد کہ پوری دنیا والے اس کا ساتھ چھوڑ دے لیکن وہ سیرت حسین کو جس نے تھام لیا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ چونکہ جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا بڑی سامدانی ہے، یعنی یہ ثانی زہرا یہ گھرانہ اہل بیت میں ایک ایسی عکس ہے بطول کی، اپنے بھائیوں کی بھی ایسی تربیت کی ہے زینب نے کہ ماں کے بعد ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، کیونکہ بہن جو ہے جب اپنے بیگن میں ڈھلے نا تو وہ ماں کا عکس ہوا کرتی ہے۔ تو علی کی بیٹی نے نہ صرف اپنے بھائیوں کا ایسا خیال رکھا ہے، اپنے بھتیجوں کی ایسی تربیت کی ہے، اپنے بھانجوں کی ایسی فرمان چڑھایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی آج بھی تاریخ میں جہاں حسین اور عباس کا نام ہے وہاں زینب کا بھی نام ہے، اس لیے کہ جناب ام البنین جب جو ہے مولا علی علیہ السلام سے عقد ہوا تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے جناب عقیل سے کہتے ہیں اپنے بھائی سے میں چاہتا ہوں ایسی کسی بہادر خاتون سے شادی کروں جس کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہو جو میرا بیٹا حسین کا نسل ہے۔ تو حضرت جناب عقیل نے ام البنین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بنی کلب سے تعلق ہے۔ بنی کلب جو ہے شریف اور شجاع خاندان مشہور ہے، اہل بیت سے زیادہ ان سے محبت رکھتا ہے، نام ان کا بھی فاطمہ ہے مگر چونکہ بنی کلب سے تعلق ہے تو لہذا فاطمہ کلابیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ میں دو نام بڑے مشہور ہیں ان کے، حضرت ام البنین کے، ایک فاطمہ کلابیہ ایک ام البنین۔ ام کے معنی ہے ماں، بنین کے معنی بیٹے، 4 بیٹے ہیں حضرت ام البنین کے جن میں سب سے بڑا عباس ہے، لیکن اس طریقے سے تربیت کی اپنے بچوں کو، ہمیشہ ایک چیز کی نصیحت کی یاد رکھنا حسن و حسین تمہارے بھائی نہیں تمہارے آقا ہیں۔ کیا فرمایا؟ تمہارے بھائی نہیں ہیں حسن و حسین، تمہارے آقا ہیں۔ تو کہتے ہیں مدینے میں ایک آدمی جو ہے زنجیریں پہنا ہوا 4 سال سن مبارک ہے حضرت عباس لڑنے کے لیے آیا، کہا میں علی کو قتل کروں گا، 4 سال عمر مبارک ہے تو کہا بچے بتا علی کا گھر کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے گھر علی کا ہے۔ تو ابھی وہ جانے والا تھا تو پوچھا بھائی کیا کام ہے علی سے؟ کہا علی کو قتل کرنے آیا ہوں۔ ابھی وہ پلٹا نہیں تھا، جو زنجیریں پہنا ہوا ہے اس زنجیر پہ عباس نے اپنے قدم رکھ دیے۔ جب اپنے قدم رکھے تو وہ لڑکھڑا کے منہ کے بل زمین پہ گرا، جب پلٹ کر دیکھا وہ 4 سال کا بچہ کہتا ہے علی کے بیٹے عباس سے تو نمٹ لے۔ یہی نہیں، صفین کا میدان ہے، مولا علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما ہے، 3 ہستیاں لڑ رہی ہیں، تلوار چلانے کا انداز بھی علی جیسا، تیور بھی علی جیسے، شجاعت بھی علی جیسی۔ امیر شام کا لشکر چکرا گیا کہ لڑے تو کس سے لڑے؟ درمیان والے علی سے لڑے، دائیں والے علی سے لڑے، بائیں والے علی سے لڑے۔ کسی نے خبر دی علی تو خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ عباس نے پوچھا کہ جب یہ جنگ شروع ہونے والی تھی کہا بابا ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں مجھے پاؤ گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ترکی کے اندر کہتے ہیں کہ ان تمام کی تلواریں موجود ہیں، یہ لمبی لمبی تلواریں، انسانی قد سے بھی بڑی بڑی تلواریں، اور مولا علی علیہ السلام کی بھی تلوار ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ تو کسی نے باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے تجزیہ دیا ہے بھائی علی کی تلوار زیادہ بڑی کیوں نہیں ہے، ان کی تلواریں زیادہ بڑی کیوں ہیں؟ چونکہ یہ لڑنے ہوئے ڈرتے تھے تو لہٰذا اس لیے ان کی تلواریں جو ہے زیادہ بڑی ہیں، کیونکہ وہ دور سے لڑتے تھے۔ علی حیدر کرار ہے، علی کی ماں نے علی کا نام ہی حیدر رکھا ہے، یعنی چیز پھاڑنے والا، تو لہٰذا ان کی تلوار اتنی چھوٹی ہے کہ جس کی بھی موت آتی ہے وہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسی علی کا بیٹا ہے عباس۔ تو کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے جو ہے جب کہتے ہیں کہ نقاب ہٹایا نا چہرے سے، پتہ چلا درمیان میں جو ہے وہ علی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے قمر بنی ہاشم، اور دائیں بائیں جو ہے وہ رسول اللہ کے بیٹے لڑ رہے ہیں حسن و حسین۔ یعنی علی نے کبھی بھی حسن و حسین کو اپنا بیٹا نہیں کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں۔
بیٹا کون ہے؟ کہ عباس میرا بیٹا ہے. یعنی وہ بہتر ہے، وہ شجاعت ہے. کہتے ہیں کہ جب کبھی عباس اور علی اکبر اگر کہیں رستے سے گزرتے تھے، لوگ ٹٹیاں باندھ کر جو ہے دیکھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ عباس جب کبھی باہر جانا تو اپنے چہرے پر نقاب لگانا. کیوں؟ کہیں نظر بد نہ لگے، نظر بد نہ لگے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ گا، یہ وہ دن ہے کہ جب اہل بیت کے گھرانے میں خوشی کا دن ہے. تو ہم بھی کیا کریں؟ جہاں ہمیں اپنے بچوں کی برتھ ڈے یاد رہتی ہے، ہمیں بھی یہ دن یاد رہنا چاہیے. ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ آج جو ہے ہمارے امام تیسرے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، حضرت عباس علمدار کی ولادت کا دن ہے، جناب شہزادی کونین ثانیہ سیدہ کی ولادت کا دن ہے. جب آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں پڑھائیں گے، اور یقین جانیے ہم کبھی سوچا کرتے تھے یہ ماں باپ کیا لوریوں میں ہمیں گا کے سناتے ہیں، تو آج یہ چیز ہمارے کام آ رہی ہے. کیونکہ ماں باپ جو ہے وہی پڑھاتے ہیں جو سبق انہوں نے بھی اپنے باپ سے پڑھا ہے. تو یہ آل محمد کا گھرانہ بڑا لجباز گھرانہ ہے. آپ یقین جانیے قبولیت جو ہے دروازے میں دستک دے رہی ہے. کیا چاہیے؟ طلب چاہیے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ طلب ہے. آپ دعا کریں اور توسل دے کر دعا کریں، یقین جانیے قبولیت جو ہے آپ کے گھر کے دروازے پہ دعا. آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی خدا سے حاجت طلب کرو تو یہ نیت رکھو کہ حاجت کی قبولیت تمہارے دروازے پہ کھڑی ہے دستک دے کر، یعنی یقین کے ساتھ. اور یہ تمام چیزیں جو ہے امام حسین نے ہمیں کربلا کے میدان میں بتایا. آخری وقت میں بھی جو ہے میرے مولا نے کیا کیا ہے؟ سجدے کو بھولے نہیں. ابھی شاہ صاحب نے شعر پڑھا نا، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. یزیدی سازش ہے جس کی علم کی چھاؤں سے ڈر دے، ہر وہ سما والے اسے غازی عباس کہتے ہیں. غازی عباس. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کربلا کا واقعہ جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، عبد اللہ خامنائی صاحب فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ محرم اور سفر کی بدولت ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہو خداوند متعال آپ کو بھی وہ دن نصیب کرے کہ آپ روزہ عبداللہ حسین پر جا کے 3 شعبان کا جشن کریں. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ گا کہ یہ جو جشن ہے یہ نہ صرف ہمارے نجات کے لیے بلکہ ہمارے مرحومی کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے وہ عمل ہے. یعنی پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر ایک پتھر بھی ہم سے محبت کرتا ہوگا تو روز محشر وہ ہم سے دور نہیں ہوگا. کیونکہ جنت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہفتوں میں ملاقات کریں گے آل محمد سے، کچھ ہوں گے جو روزانہ ملاقات کریں گے، کچھ ہوں گے جو مہینوں میں ملاقات کریں گے، کچھ ہوں گے جو سالوں میں ملاقات کریں گے. یعنی جس کا جتنا درجہ ہوگا اتنا وہ آل محمد کے قریب ہوگا. ماشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ افضل العبادت و انتظار الفرج، سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ زمانے کے امام کا انتظار کرنا. لہذا چونکہ زمانے کے امام بعد غیب میں تشریف فرما ہے تو ان کو بھی ہم نے سب سے پہلے تبلیغ دی ہے. ہم اپنے ہر کام میں جو ہے زمانے کے امام کو یاد رکھیں. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں صاحب ہمارے علم میں برکت نہیں ہوتی ہے. آپ امام زمانہ کے نام پہ صدقہ نکالیں، صدقہ نکالیں، دن تاریخ نوٹ کریں، صدقہ نکالیں روزانہ. جو صدقہ نکل رہا ہے تو وہ اٹھا کر کسی ضرورت مند مومن کو دیں. جیسے میں کہتا ہوں اکثر صدقے کے 5 محرکات ہیں، 5 جگہوں پر صدقہ دیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا صدقہ ہے ماں باپ، دوسرے نمبر پہ بہن بھائی، تیسرے نمبر پہ رشتہ دار، چوتھے نمبر پہ ہمسایہ، اس کے بعد پھر عام عوام ہے. ہمارے یہاں آج ہر چوتھا آدمی کیا کر رہا ہے؟ سوشل ورک کر رہا ہے. اپنے قریبی جو ہے وہ بیچارے روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوشل ورک کر رہے ہیں. آپ کو سوشل ورک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ دیکھیں آل محمد نے جتنا کچھ ہمیں حکم دیا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو ہماری قوم میں کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ہماری قوم مدد کرنے والی ہوگی، بھیک مانگنے والی نہیں ہوگی. تو آل محمد نے ہمیں غیرت سکھائی ہے، کردار بتایا ہے. تو آج جو ہے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ مومن بے غیرت نہیں ہوگا، غیرت مند ہوگا، احکام شریعت کا پابند ہوگا، حلال حرام میں تمیز کرے گا، چھوٹے بڑوں کا ادب کرے گا. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اپنی زندگی سے تعلق ہے. مثلا اکثر لوگ شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، جہاں پہ ان کی کھوٹ پھنستی ہے شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، جہاں ان کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ ہمارے بھی
بھی مخالف ہو جاتے ہیں. مثلا مسئلہ پوچھیں گے، اگر ان کے حکم کے مطابق ہے تو لے لیں گے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو کہیں گے مولانا صاحب پتہ نہیں آپ کہاں سے کیا بول رہے ہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. مثلا میراث کا مسئلہ، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم ہوگی تو بیٹے کا جو ہے 2 حصہ ہے، دگنا، اور بیٹی کا 1 حصہ ہے. مگر یہ گا کہ ابھی باپ کا کفن میلہ نہیں ہوا، یہاں پہ آپ جائیداد تقسیم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کم سے کم کچھ شرم و حیا تو ہونی چاہیے، باپ کی محبت کو کوئی تقاضا تو ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. تو یہاں پر خون سفید ہو جاتا ہے ایسے موقع پر. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نجات دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں تو ہمیں ہر حال میں آل محمد کی سیرت کو مد نظر رکھنا ہوگا. یعنی اہل بیت کا دستور بنتا ہے، جب آپ کے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی مومن کا، تو کیا ہم پہ فرض نہیں ہے کہ ہم ان کے گھر والوں کو دیکھیں؟ وہ تو بیچارہ اپنے غم میں پڑا ہوا ہے، اپنے غم میں مبتلا ہے. تو ہمارے اوپر واجب ہے، واجب کفائی ہے کہ کم سے کم اس کا کفن میں اس کا ساتھ دیں. اس سے کم جھوٹے منہ بھی پوچھ لے جا کے، بھائی تجھے کوئی تکلیف ہے تو ہم تیرے لیے کھڑے ہیں. مگر کیا ہوتا ہے یہاں پہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں بھائی ہمارے تو سارے سلامت ہے، ہم کیوں پوچھیں؟ یہ باری میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، میرے اوپر بھی آ سکتی ہے. تو لہٰذا یہ سب کے اوپر واجب ہے بحیثیت مومن. تو یہاں پہ تو کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن چونکہ گاؤں دیہاتوں میں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، پوری بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوں گے مسجد کے کبوتر بنے ہوئے ہیں، بڑے نمازی ہیں، غازی ہیں، حاجی ہیں، نہ اس کا بھائی اس سے سلام دعا ہے، نہ بہن سلام دعا ہے، نہ رشتہ داروں سے سلیگ ہے. ایک بہت بڑا پکا نمازی ہے، صبح شام وہ مسجد میں جو ہے وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، نافلہ بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے. ایسے بھی لوگ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، ایسے بھی لوگ دیکھنے کو ملیں گے اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں جاتا، نہ آتا ہے، لیکن نہ وہ ماں کو ناراض کیا ہوا اس نے، نہ باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، نہ بھائی کو ناراض کیا ہوا ہے، نہ رشتہ داروں کو ناراض کیا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے گھاٹے میں کون ہے؟ یعنی ہم دیکھیں نا اہل بیت کی سیرت کہاں ہے اور ہمارا کردار کہاں ہے، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے. تو یہ اہل بیت کی سیرت صرف جشن میں آ کر ہا ہو کر کے ایک جشن کا کیک کاٹ کے نیاز کھا کے گھر جانے کا کام ہے؟ نہیں بابا، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. ایک آدمی بھی اپنے آپ کو صحیح کر لے، اہل بیت کی سیرت کے مطابق زندگی کو ڈھال لے، میں سمجھوں گا میری نجات کے لیے کافی ہے. ایک مومن بھی عمل کی جانب پڑے. اہل بیت کا ذکر جو ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. مثلا میری وجہ سے کوئی مسجد میں آنا چھوڑ دے تو یہ گناہ کسی گردن پہ، میری گردن پہ، کیونکہ میں جو ہے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا سکا کہ میں کسی مومن کو یہاں پہ لا سکوں. اہل بیت کی سیرت کیا ہے بھائی؟ یہ ذکر کسی کے باپ کا تو نہیں ہے، آل محمد کا ہے. آل محمد کا ہے تو میں لوگوں کو دعوت دوں گا کہ بھائی آج امام بارگاہ میں میلاد ہے، آپ بھی شرکت کیجیے گا. تو اس نے جب وہ بھائی مولانا صاحب نے مجھے بلایا ہے تو لہٰذا میں جاؤں، تو اس کا آنا کیا پتہ اس کی زندگی میں تبدیلی لے کے آئے، کیا پتہ اس کی زندگی میں انقلاب لے کے آئے. تو یہ ہر مومن کو سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ میرا اکیلے کا پروگرام نہیں ہے یا آپ کا نہیں ہے، سب کا ہے. تو لہٰذا یہ گا ہمارے منتظمین انتظامیہ جو ہر وقت ڈونیشن لیتے ہیں، منفی کی بنیاد پہ اگر آپ لوگ صحیح تعاون کریں تو انتظامیہ کو کہیں جانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے اگر کسی نے دیا بھی ہے تو اس کو بھی جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نے تو اتنا دیا. بھئی آپ نے خدا رسول امام کے لیے دیا یا لوگوں کے لیے دیا؟ یعنی اگر آپ نے دیا تو آپ نے اپنی آخرت کامیاب کی ہے. تو لہٰذا مدینے میں قحط پڑ گیا تو ایک صاحب کہنے لگے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، 40 من گندم ابھی گودام میں پڑی ہے، لاؤں گا، قحط ختم ہو جائے گا. تو صحابیوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب بھی نیک کام کرو گے شیطان ہاتھ سے چمٹ جائے گا. تو بیچارہ گھر گیا، جا کے گودام سے نکالنے لگا. تو بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بچے بھوکے مر جائیں گے. بیچارہ منہ لٹکا کے واپس آ گیا. ہم نے کہا تھا نا شیطان چمٹ جائے گا. کہا شیطان تو نہیں چمٹا، اس کی بیٹی چمٹ گئی. صلوات پڑھ محمد. خدا کی بارگاہ میں دعا کروں خداوند متعال ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی درگاہ سے مقبول منظور فرمائے. ہم سب کو روزہ عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. اس جشن کو روزہ مجلس ہم سب
کی شفاعت کا ذریعہ قرار دے، ہمارے مرحومین کی شفاعت کا ذریعہ قرار دے، ہمارے شہداء کے درجات کی بلندی کا شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جو بھی شرعی حاضری کو پورا فرما، تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بے اولاد ہیں بحق عبداللہ حسین میرا عباس علمدار انہیں اولاد نظر میں عطا فرما، اولاد ان کو یاد کرنے کو شاہد قرار دے۔ پروردگار جن کے نام میں بیٹی ہوں رشتوں کا مسئلہ ہے، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، خزانہ غیب سے ان کے اسباب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے بھی بیمار ہیں، خصوصاً ہمارے سرور شاہ صاحب بیمار ہیں، دیگر مومنین جو بیمار ہیں، ان تمام کو صحتیابی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے بھی ہمارے بے گناہ لوگ شہید کیے گئے، ان کے خون سے جن جن کے ہاتھ رنگین ہیں، پروردگار ان کو نصف نابود فرما، ان کے سفارتکاروں کو نصف نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اہل بیت کی سیرت کا مقبرہ ہونے کی توفیق عطا فرما، حضرت ماشاءاللہ امام دھار کی شفاعت نصیب فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص ہم سب کے مرحومین پورا ہوا مومنین مومنات، خصوصاً آج کے تبرک میں جن جن مومنین نے حصہ ملا ان کے مرحومین کی مغفرت کرو۔ اللہم القرآن الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر لنا بالخيرات انك مجيب دعوات انك على كل شيء قدير، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔